اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی جو ہے آیت نمبر کون سی ہے 45، اس میں مریم علیہ السلام کی پیدائش، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر چل رہا ہے اور اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ آیت دیکھیے، اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ۔ یاد کرو جب فرشتوں نے کہا ہے مریم علیہ السلام، یقینا اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دے رہا ہے اپنی طرف سے ایک کلمے کی، تمہیں اللہ کی ایک ہستی، ایسی ہستی کی ولادت کی خوشخبری دے رہا ہے جو اس کی جانب سے خاص کلمہ ہوگا، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام ہوگا المسیح، عیسیٰ مریم کا بیٹا، وجیہا فی الدنیا والآخرت من المقربین، اور مرتبے والا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کے بہت مقربین بارگاہ میں سے ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا، ان کی ماں مریم علیہ السلام کی، ان کا نام جو ہے مسیح ہوگا اور مریم کا بیٹا ہوگا، یعنی باپ کی بنیاد نہیں ہوگی، ماں کی ہوگی، عیسیٰ ابن مریم۔ اور عیسیٰ کا مطلب، مسیح کا مطلب ہوتا ہے کہ سیر کرنے والا، پاکیزگی اور ہاتھ پھیرنے والا، مسا سے بنا ہے مسیح، تو ہاتھ پھیرنے والا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ وہ کسی کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے تھے، بینائی جس کی آنکھ کی روشنی چلی گئی اس کو دکھائی دینے لگتا تھا، کوڑ کے مریض کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے تھے ایسے تو وہ شفا ہو جاتا تھا، اور اس طرح سے کئی ان کے پاس معجزہ تھے اللہ نے ان کو دیا تھا۔ تو مسیح مطلب ہاتھ پھیرنے والا بھی ہوتا ہے اور سیر کرنے والا بھی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا جا کے تبلیغ کر رہے ہیں۔ اور یہی جو لقب جو ہے دجال کا ہے، مسیح الدجال، وہ بھی مسیح الدجال، تو دجال جب آ جائے گا تو وہ اس بھی کیا کرے گا، جس کے اوپر ہاتھ پھیر دے گا وہ جو چاہے گا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پاور دے گا، اور کمزور ایمان والے جو اس کے پاس ایمان نہیں ہوگا وہ اس کو خدا مان بیٹھیں گے، ہم باہر بیٹھیں گے، لوگ ایسا کریں گے، ایسا حدیث میں ہے۔ اس لیے ابھی وہ مردوں کو بھی زندہ کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو جو کمزور ایمان والے ہوں گے، جو اللہ پہ یقین مضبوط نہیں ہوگا، یہ سب کا علم نہیں ہوگا قرآن حدیث کا، تو پھر جائے گا۔ پتہ نہیں کیسے دکھا دیتے ہیں چمتکار، وہ الگ بات ہے۔ اب آگے آئے دیکھیں، وَكَلَّمَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور لوگوں سے گفتگو کرے گا گود میں بھی اور پوری عمر کا ہو کر بھی۔ یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی تو مریم علیہ السلام نے روزہ رکھ لیا، اور جو بھی ان کی بستی میں آتا تھا پوچھتا تھا کہ یہ کہاں سے آ گیا، بغیر شادی نکاح گیا بچہ کیسے پیدا ہو گیا، تو یہ سارا کہتے تھے کہ اسی بچے سے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پالنے میں ماں کی گود سے ہی بولنا شروع کر دیا، اور لوگوں کو کہتے تھے کہ میں عبداللہ ہوں، یعنی اللہ کا بندہ ہوں، اور ساری باتیں حکمت کی بتانے لگتے تھے۔ اور کہولت ہوتا ہے، کہولت 40 برس کے بعد آتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا رفع سماوی 33 برس کی عمر میں ہو گیا تھا، یعنی آپ کو جو اللہ نے اوپر ہجرت کرا لیا تھا، اٹھا لیا تھا 33 سال کی عمر میں۔ گویا اس آیت کا تقاضا بھی پورا نہیں ہوا، اس سے اندازہ کر لیجیے کہ بات کہنے کی ضرورت کیا تھی۔ پوری عمر کو تو پہنچ کر تو سبھی بولتے ہیں، یہاں اشارہ کیوں کیا گیا، اس لیے کہ تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ حضرت مسیح علیہ السلام پر موت ابھی وارد نہیں ہوئی ہے، بلکہ واپس آئیں گے، دنیا میں دوبارہ اتریں گے، پھر ان کی کہولت کی عمر بھی ہوگی، یعنی 40 سال کے اندر آدمی ایک دم میچور ہو جاتا ہے، اور اس عمر میں بھی آپ 33 سال تو پالنے تو بولنے لگے، سب کو پتا ہے نا، جب 40 سال کی ابھی عمر ہوئی نہیں، اس سے پہلے آپ نے ہجرت کرا لیا، تو اب آئیں گے جب دوبارہ دنیا میں تو پورا کلام کریں گے 40 سال کی عمر میں، اور وہ شادی بھی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نظام خلافت علی منہاج النبوت کو پوری دنیا میں قائم کرے گا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور یہی دجال کے آنے کے بعد آئیں گے، دجال کا پھر ختم کر دے گا، اور دجال کا فتنہ بس اس پورے دنیا میں ایک ہی زمین پہ نہیں جا پائے گا، مکہ اور مدینہ، وہاں پہ اس کا فتنہ کام نہیں کرے گا، وہاں پہ جائے گا ہی نہیں، اور باقی دنیا کی ہر جگہ وہ فتنہ اپنا پھیلائے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے، اس سے جنگ ہوگی، اور اس کے بعد آتا ہے کہ 40 سال یا جو بھی روایت آتی ہے کہ آپ کے پوری دنیا میں جو ہے اللہ کا ڈنکا بج جائے گا، سارے لوگ ایمان والے ہو جائیں گے، تو یہ ابھی ہوگا۔ اب اس کے لوگ بہت سے منکر ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، یہ مطلب جب اللہ نے قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ہر مسلمان کا اس پہ یقین ہونا چاہیے، بس
اب کیسے آئیں گے؟ یہ اللہ کی مرضی، جیسے بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر سکتے اسے اولاد بھی دے گا، اس میں کون ہے؟ اچھی بات ہے. ومن الصالحین، اور ہمارے نیککار بندوں میں سے ہوگا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے نیککار بندوں میں سے ہوں گے. قالت ربی انا یکون ولد ولم یمسنی بشر، اور حضرت مریم علیہ السلام نے یہ بات سنی تو تعجب سے بولی اے اللہ میرے اولاد کیسے ہو جائے جبکہ مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا. قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ تخلیق فرماتا ہے جو کچھ چاہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بہت مشکل کام نہیں. جیسے آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے بنا کے انسان بنا دیا تو وہ تو بہت بڑی بات ہے. وہ اپنے بنائے ہوئے قوانین کی فطرت کا پابند نہیں ہے، اگرچہ عام ولادت اسی طرح ہوتی ہے کہ اس میں باپ کا بھی حصہ ہوتا ہے اور ماں کا بھی، لیکن اللہ تعالیٰ اسباب و وسائل و ذرائع کا محتاج نہیں ہے، جسے چاہے پیدا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. دنیا میں سارے انسان سے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اس قضا امر فانما یقول له کن فیکون، وہ تو جب کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتایا ہے کہ یہ ہماری اسپیشل نشانی ہے اور اسپیشل پاور ہے، ہم ان کو پیدا کریں گے اور اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. اور ماں کی گود سے بولنا سن کر جو لوگ سوال جواب کریں گے ان کا سوال کا جواب دیں گے. تو اس بستی کے لوگوں نے بہت سوال جواب کیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا بھرپور جواب دیا، بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اس کا رسول ہوں اور مجھے اللہ نے بتایا ہے. تو اس طرح سے تو یہ ہم مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو دوسرے سے امید لگاتے ہیں اور اللہ کے فیصلے پہ یقین تو ہوتا ہے مگر جس طرح سے یقین ہونا چاہیے اس طرح یقین نہیں ہوتا ہے. تو اس طرح سے ہم لوگوں کو پورا اللہ سے جتنا یقین ہے، سب کچھ جو کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے معاملہ کو بھی دنیا کے لوگوں نے دکھایا، زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی، تو ہم مسلمان اگر اللہ کے بندے بن جائیں جیسا اللہ اس رسول چاہتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں آئے گی مسلمانوں کے اوپر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین ثم آمین.